آپ کے قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم. توحید کا مزہ ہی ایسا ہے. جب وہ مشرک سامنے بیٹھا، جب میں نے آیت کا مطالبہ کیا کہ اسی بات سان میں آکے بات انج نہیں، پھر آؤ، پھر جنم لے کے بھی آؤ تو قیامت تک یہ آیت آپ پیش نہیں کر سکتے. اور آج آپ کے اس تو میں عرض کر رہا تھا جو بھاگ جائے وہ شجاع تو بن نہیں سکتا، تو پھر شعر میں کچھ اور اوصاف بھی ہوتے ہیں، میں نہیں ذکر کرتا، باقی شعر میں نہیں ذکر کرتا. توجہ کر میرا دوست، آج یہ کر رہا ہوں. حیات برحق ہے، حیات میں جھگڑا، حیات میں جھگڑا. اٹک کی سرزمین پہ کھلا چیلنج، سن میرے چیلنج کو، اللہ کرے تیرے کان تک بھی پہنچ جائے. قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، قرآن مقدس کی صرف ایک آیت. چل یار ترجمہ مولی احمد رضا دا بھی ہوئے پیا، جو مرضی آئی. قرآن مقدس کی صرف ایک آیت جس کا یہ ترجمہ ہو کہ مرنے کے بعد، دفن کے بعد انبیاء یا غیر انبیاء، شہید یا غیر شہید، کسی کا تذکرہ ہو، اس کی روح اسی بدن انصری کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور یہ بدن انصری حیات حقیقی دنیاوی حصی کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. لیکن قیامت آ جائے گی، یہ آیت نہیں آئے گی، یہ آیت نہیں آئے گی، یہ آیت نہیں آئے گی. اور میں نے تو قرآن بھی پیش کیا اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی. مولوی صاحب کہتا ہے میں بھی حدیثیں پڑھتا ہوں، من صلی علیہ عند قبری سمیتو. توجہ ہے، لمبی بات نہیں کرتا. ادھر کہتا ہے میں علماء دیوبند کو مانتا ہوں، ادھر یہ حدیث پیش کرتا ہے. علامہ حقانی کے جس کے سارے اکابرین نے تصدیق کی، اسی عقائد اسلام کو دیکھنا. فرماتے ہیں ابو شیخ کی جملہ تصانیف یہ طبقہ رابعہ سے ہیں، اور اس سے عقیدہ تو کجا عمل بھی ثابت نہیں ہوتا. واہ واہ. اور بابے اوری بھی لکھا ہے کہ خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی. خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی، تبرید النواظر ویکھیں. میں آکے ہو خبر لوگن ڈراندے ہو، خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی، اور آپ محمد بن مروان سے ٹرک دوڑائے پھرتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی، لوگاں دی نہیں چلتی، تیرا ٹرک کیویں محمد بن مروان ڈرائیور چلا لے ہے، جڑا کذاب دجال من الدجاجلہ متروک الحدیث اور سب سے زیادہ جرا اسی پر ہے، اس نے کیسے چلا لیا ہے؟ کہتا ہے وہ نہیں مانتا، ابو شیخ والی مانتا ہوں. چل یار ابو شیخ دی کتاب میں نے وکھا دے تو انہوں 2 کلو لڈو کھویسا. ابو شیخ دی کتاب تو وکھا کے اس لکھا ہے سو وہ کتاب آج کل گم ہو گئی ہے. جہے تھوڑے استدلال دا دور آئے کتاب ہی مڈو گم ہو گئی ہے. مزہ تے اسے لکھن دا کی پیدا، حال تک یہی متعین نہیں. کچھ کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے، کتاب الثواب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے. وہ کتاب دنیا دے کہیں کتب خانے چ ملتی نہیں، جدہ مل گئی تو ابو شیخ علی سند تے بھی گفتگو کر لسا. پہلے وہ کتاب ذرا لیا، وہ کیڑے جہیز چے، وہ کتاب ذرا جہیز زمانہ سامان ہوں نے، کس سامان میں ہے وہ ذرا پیش کرو. کہتا ہے جی یہ نہیں. ایک اور حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، میری قبر پہ آئیں گے، سلام کریں گے، کہیں گے یقولو یا محمد لا اجیبنہ، میں جواب دوں گا. تو یہ بات ہوگی، یہ ترتیب ہوگی. سن میرا دوست، میں کہتا ہوں افسوس یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے احسن الکلام دیکھ لی ہوتی. یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے احسن الکلام دیکھ لی ہوتی. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں محمد بن اسحاق وہ راوی ہے جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ. مولوی نسے ہے ارشد الحسینی نوتا اے حدیثہ سنا کے ٹنچرو لا کے تے اپنی اجرت لے ویسی تے ساڑھے سامنے کیویں باسی، اس نو کی پتہ اسماء الرجال نہ. احسن الکلام کے اندر لکھا ہے، میری بات نہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی کہہ دیں رحمت اللہ تعالی
علیہ نے لکھا ہے، شیخ الحدیث نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی محمد بن اسحاق ہے، جس کو امام مالک کہتے ہیں، اشہد انہ، آپ بھی بولیں دجال منت، اپنی خانگاہ بھی ٹرے مارنے سوکھے ہیں، ادھر ایتھے میرے سامنے پڑھے آتا پتہ لگیا کتنے بیاں دا 100 بن دے تے 1000 تے اس تو اگے۔ سن میرا دوست، یہ جھگڑا نہیں، میں نے عرض کیا تھا سماع موتا کا مسئلہ، میں نے عقیدہ بیان کیا، عادتاً کوئی مردہ نہیں سنتا، یہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، معنی آپو بیان کرتے ہیں، پنڈی میں چیلنج کیا ہر جگہ، اور یہ چیلنج میں نے لکھا، آج پھر کرنے لگا ہوں اپنے سٹیج پہ، تجھے ہمارے سامنے تو قیامت تک انشاءاللہ آنا نصیب نہیں ہوگا، اور اپنے سٹیج پہ ذرا وہ حوالہ اپنی عوام کو دکھا کے جانا، اپنے طالب علموں پہ رحم کرنا، اپنے طالب علموں کو دکھا کے جانا، نوٹ کرا کے جانا۔ سن ذرا میری بات، میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن ہے، اور معنی غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمہ اللہ سے میں پیش نہیں کر رہا، معنی پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے پیش نہیں کر رہا، معنی میں اپنا پیش نہیں کر رہا، معنی وہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کے بستر پہ رب کا قرآن اترا ہے، وہ معنی اللہ کے نبی پہ قرآن آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بستر بچھانے والی تیری اور میری ماں، میری تو ماں ہے، تیری مرضی، تو کہتا پھر رایوہا رایو النساء، میری تو ماں ہے، وہ تو ام المومنین ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی تطہیر کی چادریں رب آسمانوں سے بھیجتا ہے، تو جو مرضی ہے کہتا رہے، میرا تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی یا ازواج النبی، قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بیویوں لستن کا احد من النساء، تو کہتا پھر رایوہا رایو النساء، میں تو نہیں کہہ سکتا، وہ ام المومنین جس کی طہارت پہ، جس کی صداقت پہ، اور وہ ام المومنین جس کی عزت کے لیے سورہ نور آ رہی ہے، وہ ماں کہتی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، وہ ماں کہتی ہے رب کا قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ اور سن میرا دوست، توجہ کر، میری ماں کے لفظ بھی سن، فرماتی ہیں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، اللہ کا رسول یہ بات کیسے کر سکتا ہے جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ نے قرآن سمجھ نہیں آیا؟ اب بول۔ اور جو نعرے لگاتا ہے امی عائشہ تیری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے، لیکن نعروں سے کام نہیں چلے گا جب تک ماں کا عقیدہ نہیں مانے گا۔ ماں کہتی ہے قرآن کہتا ہے مردے، اور ماں کہتی ہے وہ حدیث ہو سکتی نہیں جس میں کوئی ملا تجھے دھوکہ دے کے مردے سنتے ہیں، کوئی ملا پڑھے، میری ماں کہتی ہے کیف یقول رسول اللہ، لیا کوئی روایت، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ، لیا کوئی کہتو یسمع قرآن علیہم، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ، اور یہ تجھے پھر بھی مفید نہیں، یسمع قرآن علیہم بھی تجھے مفید نہیں ہے، مجھے مفید ہے۔ ایک اور محقق ہے، کیا بات، الآن یسمعون، پہلے تو کہتا ہے نا کہ نبی پاک کا عقیدہ تھا نا تب خطاب کیا ہے، عقیدہ تھا نا تب خطاب کیا ہے، تھوڑی دیر تو پیچھے